تھینک یو پریزائڈنگ آفیسر. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ہندوستان کو شکست دے دی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اینڈ آئی تھنک دا سینٹ ہیز رائٹلی ریزالوڈ دیٹ وی باؤ آر ہیڈز ان گریٹیٹیوڈ ٹو آل مائٹی اللہ. جناب چیئرپرسن، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے سینیٹرز، ہم سب کو فخر ہے اپنی قوم پہ، جنہوں نے اپنے جوش و جذبے سے یہ دکھایا کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی افواج، بہادر افواج پہ، اور ہمارے نڈر پائلٹس پہ، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے پاکستان کا دفاع کیا اور پاکستان کو فتح دلائی. ہمیں فخر ہے اپنے سائنسدان، جس طرح AQ خان تھے، جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا. ہمیں فخر ہے اپنے سافٹ ویئر انجینئرز پہ، جنہوں نے انڈیا کا S-400 ڈیفنس سسٹم کو نکارہ بنا دیا. ہمیں فخر ہے اپنے میڈیا پہ، جنہوں نے اس جنگ کے دوران ہمارے حوصلے بلند رکھے. ہمیں فخر ہے اس سوشل میڈیا واریئرز اور پاکستان کے نوجوان جو عمران خان صاحب کے سپاہی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے انڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا ناکام بنایا. ہمیں فخر ہے جناب چیئرپرسن اپنے سیاستدانوں پہ، جنہوں نے اپنی مخالفات کو چھوڑ کے اس کے باوجود پاکستان کے دفاع کے لیے اتحاد کو اپنایا. ہمیں فخر ہے اپنے دوست ممالک پہ، وہ دوست ممالک جس کا بالخصوص میں چائنا اور ترکی کی بات کروں گا، جو ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے رہے. اور میرا خیال ہے ہم سب دعا گو ہیں ان شہداء کے جنہوں نے اپنی جان قربان کی پاکستان کے لیے، اور وہ ننھے معصوم بچے جن کی تصویر دیکھ کے ہم سب کو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. اس جنگ سے جناب چیئرپرسن ہندوستان نے کیا کھویا اور پاکستان نے کیا پایا، میرے 9 بڑے اہم نکات ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. علی ظفر صاحب، گزارش ہے کہ 9 آپ نکات 10 منٹ کے اندر اندر کر لیں گے پارلیمنٹری لیڈرز. وہ تو بالکل کر لوں گا. آپ 9 سے ڈر گئے ہیں. میرے پاس تو 20 تھے، اس کو 9 بنایا میں نے. جناب چیئرپرسن، پہلا نقطہ کیا ہے؟ مودی اٹیکڈ پاکستان ٹو اسٹیبلش انڈین ملٹری ڈومینیشن. India wanted to show to the world that it was a military power rivaling China in the region. That dream was shattered. And in fact, Pakistan re-emerged as a military power of the region. And Pakistan showed that India was weak and incompetent. مودی کو بڑا مان تھا اپنی $1 ٹریلین اکانومی پر. مودی کو بڑا مان تھا اپنے رائفل جہازوں پر اور اپنے ہتھیاروں پر. اور اپنے غرور میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک دن پاکستان پہ ایک دہشت گرد حملہ کریں گے اور پاکستان کو شکست دیں گے اور دکھا دیں گے دنیا کو کہ پاکستان کمزور ہے اور پاکستان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں. But our armed forces, as I said, shattered that dream. Modi thought that we were broken, but we became unbreakable. پہلا حملہ انہوں نے کیا ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں ایک بزدل قوم کی طرح. 70 سے زیادہ جہاز شاید انہوں نے اڑائے، لیکن ہمارے بہادر پائلٹس نے منٹوں میں ان کے 6 جہاز، جس میں سے 3 رفائل تھے، ان کو گرایا. مودی اور ان کی حکومت went into a deep shock. وہ گھبرا گئے، اور راتوں رات، ایک رات میں ہم نے ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ واقعی آسمانوں کا بادشاہ ہے اور ہندوستان کی فضائیہ ایک ڈرامہ ہے. پھر ہم نے جوابی حملہ کیا. جوابی حملے میں قانون اور انصاف کی حمایت تھی. جوابی حملہ سیلف ڈیفنس میں تھا.
ہم نے ایک بہادر قوم کی طرح اعلان کیا کہ ہم جوابی حملہ کرنے جا رہے ہیں اور دن کے وقت کیا. اور ہم نے یہ بھی اعلان کیا ایک ذمہ دار قوم کی طرح کہ ہم کسی شہری کو نہیں نقصان پہنچائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم نے بھرپور جوابی حملہ کیا, ان کی فوجی جو انسٹالیشنز تھیں ان کو تباہ کیا, ان کے S-400 سسٹم کو نکارہ کر دیا. اگر ہم چاہتے تو ہم تہس نہس کر سکتے تھے ہندوستان کو, کیونکہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہی نہیں تھا. لیکن ہم ایک پرامن قوم ہیں, ہم ہندوستان کی طرح نہیں ہیں کہ شہریوں کے اوپر جا کے ان کو ماریں. Our response was measured and it was responsible. And as ہمارے ایئر وائس چیف نے کہا, اسکور کیا تھا؟ پاکستان 6, انڈیا 0. جناب چیئر پرسن, جس طرح کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بتایا, پاکستان کے جوابی حملے سے, اس کی شدت سے خوف زدہ ہو کر مودی نے کہا کہ, اور ان کی حکومت نے کہا کہ ہم یہ جنگ بندی چاہتے ہیں. اور ہم نے اس کو قبول کیا, کیونکہ ہمیں جنگ نہ ہم نے شروع کی تھی, نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. ہم بھی اس ریجن میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. لیکن اس جنگ کے بعد جو متھ تھی آف انڈین ڈومیننس ہیز بین شیٹرڈ. انہوں نے خود ہی شو کر دیا, انہوں نے خود ہی دکھا دیا کہ اپنی عسکری کمتری ہے ان کی. اس کا دوسرا پوائنٹ, بہت اہم پوائنٹ, کشمیر ایشو ہیز ری ایمرجڈ ان دا انٹرنیشنل ورلڈ. مودی کا خیال تھا کہ جلدی سے پاکستان کو شکست دیں گے اور پھر یہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا. جب ان کو شکست ہوئی تو وہ کشمیر کا مسئلہ جو کہ بہت دیر سے بیک برنر پہ تھا, وہ دوبارہ ابھر کے بین الاقوامی سطح پہ آ گیا, سامنے آ گیا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو آگے کس طرح حل کرتے ہیں. میری نظر میں راہ ہموار ہے. میری نظر میں اس وقت بین الاقوامی دنیا تیار ہے UN ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل کرنے کے لیے. اب یہ پاکستان پہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح آگے لے جاتے ہیں, اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی سجیشنز ابھی آگے چل کے دیتا ہوں. تیسرا بڑا نتیجہ, the propaganda of India that Pakistan is not a responsible nation and cannot safeguard or be responsible for its nuclear assets has been shattered. انڈیا نے بڑی دیر سے ایک بات کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس محفوظ نہیں ہیں, ہم ذمہ دار ایک قوم نہیں ہیں. بٹ اس جنگ نے دکھا دیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار قوم کی طرح ابھرا, جو تحمل, عزم اور روک تھام کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم نے دکھا دیا کہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں. بلکہ الٹا انڈیا نے دکھایا کہ ان کے پاس یہ نیوکلیئر ایسٹس سیف نہیں ہیں. انڈین گورنمنٹ ہیز شون دیٹ اٹ از irrational, it is erratic, it is irresponsible, and it does not care for international law, it does not care for human lives, and that nuclear assets are unsafe. I today call upon the world to disarm India. I today call upon the world to stop supplying war equipment to India because it is using it against Pakistan civilians. Yes. And any country that supplies these war equipment to India, then the blood of innocent citizens will be on their heads also. یہ ہماری حکومت کو ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کو بتائیں دنیا کو کہ یہ ثابت کر دیا ہم نے کہ انہیں سویلینز مارے, ہمارے بچے مارے, اب ان کو ڈسارم کریں اور اکوپمنٹ ان کو وار اکوپمنٹ نہ دیں. چوتھا بڑا پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں, دا myth of Indian democracy, the myth that India was a free nation, that it had freedom of speech, freedom of information, is demolished forever. انڈیا بڑا مان تھا, ان کو بڑا کہتے تھے کہ جناب ہم جمہوریت ہیں, یہاں آزادی رائے ہے, یہاں کا میڈیا آزاد ہے,
یہاں معلومات کی آزادی ہے اور ہم ایک بہت عظیم نیشن ہیں. جنگ میں دیکھا ہم نے کہ ان کا میڈیا از اے ڈبل ایم میڈیا. ڈبل این کا معنی مودی میڈیا. وہ مودی میڈیا ہے. اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ سچ کو کس طرح خاک میں ملانا ہے تو مودی میڈیا دیکھیں. انہوں نے دکھا دیا کہ وہاں جو اختلاف رائے کرنے والے ہیں ان کا منہ زبان بند کر دی گئی ہے. سو پاکستان نے اس جنگ کی وجہ سے وہ انڈین متھ کو بھی, اس افسانے کو بھی کر دیا. دوسری طرف ہمارا میڈیا دیکھیں, اگر سیکھنا ہے کہ میڈیا کیا ہوتا ہے تو پاکستان کا میڈیا دیکھیں جس نے اس جنگ کو کور کیا. 5واں پوائنٹ آپ نے وعدہ کیا تھا 10 منٹ. یہ بڑی ضروری بات ہے. 1 منٹ اور پلیز, جلدی جلدی. کل میں نے بھی 11 میں ختم کیا, کر دیں پلیز. آپ ڈسٹرب نہ کریے, آج مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے. جمعہ بھی ہے, آپ ہی کے کالیگز نے بولنا ہے. چل انڈس واٹر ٹریٹی, اس فالس فلیگ آپریشن اور یہ جنگ کی میری نظر میں اس کا جو مین مقصد تھا وہ پاکستان کے دریاؤں پر, پاکستان کے پانی پہ قبضہ کرنا تھا. ان کا مقصد تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دیا جائے. میں نے انڈس واٹر ٹریٹی اسٹڈی کی ہے. میں جنگ کا قانون بھی جانتا ہوں اور میں پانی کا انٹرنیشنل قانون بھی جانتا ہوں. میں 3 باتیں بتا دوں آپ کو. پہلی بات, انڈس واٹر ٹریٹی میں یک طرفہ منسوخ کرنے کی یا ختم کرنے کی ٹریٹی کی کوئی اجازت نہیں. دوسری بات, جو جنگ کا قانون ہے اور پانی کا انٹرنیشنل قانون ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوور ریپیرین ہیں, جو پاکستان ہے, یعنی کہ انڈیا اپر ریپیرین ہے جہاں سے پانی آتا ہے, ہم لوور ریپیرین ہے جہاں پانی جاتا ہے. اپر ریپیرین اگر روکتا ہے لوور ریپیرین کا پانی تو یہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اور یہ ایک جنگی جرم ہے. اس لیے ہندوستان کو ہمیں بتا دینا چاہیے اور بڑا کلیئرلی بتا دینا چاہیے. سینٹ نے یہ ریزولوشن بھی پاس کی ہے کہ اگر آپ ہمارے پانی کا ایک قطرہ بھی موڑیں گے تو یہ ایک وار کرائم ہے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے حکومت کو یہ بتا دینا چاہیے ہندوستان کو کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم واپس حملہ کریں گے اور آپ کی یہ انسٹالیشنز کو تباہ کریں گے. 6واں پوائنٹ, اگر چیئرمین ہوتے تو میں کچھ سجیسٹ بھی کرتا ہوں ان کو, لیکن آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک اس پہ کمیٹی بنائیں, انڈس واٹر کمیٹی, جو پارلیمنٹری کمیٹی ہو جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہو, اور ہم بیٹھ کے یہ حکومت کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں بہت اچھا پروپوزل ہے لا منسٹر جی, اینڈ بیرسٹر صاحب, سینیٹر صاحب کو اس میں ضرور ڈالیے. 6واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹک فیلئر ہے مودی حکومت کا. ان کا خیال تھا کہ ہم پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہو جائے گی, پاکستان کے خلاف ہو جائے گی اور انڈیا کے ساتھ ہو جائے گی. ان کا خیال تھا چائنا اس وقت ٹیرف وار میں مبتلا ہے یو ایس اے کے ساتھ, وہ اس معاملات میں نہیں آ سکے گا. لیکن انہوں نے دیکھا, ہم نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ چائنا اور ترکی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے, بلکہ جو نیوٹرل ممالک تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا بھارت کا اصل چہرہ. تو پاکستان کیم آؤٹ ہیئر ایز اے بریور, مور رسپانسبل نیشن, ڈپلومیٹکلی بیٹر. 7واں بڑا نتیجہ, انڈیا کا خیال تھا, مودی کا خیال تھا کہ پروپیگنڈا وار میں وہ جیت جائیں گے. انہوں نے پروپیگنڈا وار شروع کر دی کہ پاکستان کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے. لیکن ہمارے سوشل میڈیا واریئرز اور ہمارے نوجوان بھی میدان میں اتر آئے جو عمران خان کے سپاہی ہیں, اور انہوں نے بھی یہ پروپیگنڈا کو ناکام کیا. اس کی اپریسیشن ہر ایک نے ان کو دی ہے اور پوری دنیا مانتی ہے. بھارت اور شوق ہو گیا. 8واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل مائلیج لینے چاہ رہے تھے مودی, میں اپنی جو ان کی انڈین قوم ہے, جو ہندوستان کی شہری ہیں, ان کو کہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی سیکھیں کہ آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے یہ مودی. آلریڈی ایک ڈیزاسٹر تو ہو گیا ہے, ہر پوائنٹ پہ وہ ہار چکا ہے. میں سجیسٹ ان کو کرتا ہوں کہ الیکشنز میں جو یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہا تھا مودی اس جنگ کے ذریعے, اب ان کو ہٹائیں, کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں, کوئی ایسا اپنا لیڈر لے کے آئیں جو کہ امن کو جانتا ہو, جو کہ اسٹیبلٹی چاہتا ہو, اور جو ایک ریزنیبل شخص ہو. پھر پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملات سینیٹر صاحب اس کو آپ وائنڈ اپ کریں پلیز. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں جی. 9واں اور آخری پوائنٹ میرا,
مودی اور ان کے جو کرونیز تھے ان کا خیال تھا کہ پاکستان سیاسی طور پہ تقسیم ہو گیا ہے اور نہ سیاستدان نہ قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن انہوں نے عمران خان کو نہیں جانتے. مودی صاحب، عمران خان صاحب نے کہا تھا ملک بھی میرا، فوج بھی میری. اور یہی پرنسپل ہر پولیٹیکل لیڈر، ہر پولیٹیکل پارٹی سے آیا، اور ہم نے مودی کو اس معاملے میں بھی شکست دے دی. اور ہم نے دکھا دیا کہ جب پاکستان کی دفاع کا معاملہ آتا ہے، جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے، تو ہم اپنی ساری مخالفتیں چھوڑ کے بھی ایک جگہ کھڑے ہیں اور ہم یونائٹڈ ہیں. لیکن آخر میں یہ کہوں گا جناب چیئر پرسن کہ ابھی ہمیں زیادہ خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی جنگ میری نظر میں یہ ختم نہیں ہوئی. مودی از لائک اے وونڈیڈ ریٹ. وہ چھپ رہے ہیں لیکن ہز پرائڈ از آلسو وونڈیڈ. وہ ڈیسپریٹ ہیں. وہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو واپس نقصان پہنچائیں. اور میری جو اسٹڈی ہے وہ شاید اب ڈائریکٹ ملٹری وارفیئر تو نہیں کر سکتے. اس پہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب وہ جو ان کا ٹیررزم ہے، انڈین ٹیررزم ود ان پاکستان، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اب نیکسٹ وار اس جگہ پہ ہوگی، ہمارے انٹرنل ٹیررزم کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا پوائنٹ جیسا میں نے پہلے کہا، آپ کے 9 پوائنٹ ہو گئے جی. پوائنٹس ہو گئے ہیں، پوائنٹس ہونے کا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. 16.5 میڈم آئی ایم کنکلوڈنگ. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں مین اینڈ پہ آ رہا ہوں. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا انڈس وارڈر ٹریٹی کا معاملہ ابھی لائیو ہے، ابھی اس کو ختم کرنا ہے. کشمیر ایشو کو ختم کرنا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اتحاد کا کتنا فائدہ ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ وی فال. قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی فیز ڈسپلن. یونٹی کا، اتحاد کا فائدہ ہم نے دیکھ لیا ہے. لیکن ابھی آپ روکیں گے نہیں مجھے. نہیں، it's 17 minutes now. اس کے بغیر Please conclude. Now you are taking everybody else's time. Just for 1 minute more. No, 1 minute is too much. Please wind up now. 1 minute. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اب وقت آ گیا ہے ان سارے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے کہ ہم یونائٹڈ رہیں. اس کے لیے پی ٹی آئی کی پروسیکیوشن جو ہے، پرسیکیوشن ختم کریں. آپ سیاست کریں، آپ سیاست میں آئیں، آپ لوگوں کا دل جیتیں، حکومت بنائیں. ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے. لیکن پرسیکیوشن ختم کریں. آج آپ اناؤنس کریں آج کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، جن کو سیاست کی وجہ سے قید میں رکھا ہوا ہے، ان کو رہا کرتے ہیں. آج آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم جو ہمارے عمران خان صاحب کے خلاف غلط جھوٹے کیسز ہیں، پولیٹیکلی موٹیو کیسز ہیں، پولیٹیکلی موٹیو ختم کریں. آج آپ دکھائیں کہ واقعی آپ بھی بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں شکریہ سینیٹر صاحب. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے ہمیں آگے جا کے اور مضبوط ہونا ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. ہر پارلیمانی لیڈر 20 منٹ بولنے کا کہے گا. I can't do that. Please, no, that's, thank you. آپ کو ہم ڈیلز کا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں پرسیکیوشن بند کریں. آپ سیاست کریں، آپ سیاست کرنے دیں، ہم اور مضبوط ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. جی پلیز، تھینک یو. No power on earth can crush Pakistan if we are united in cause and belief. تھینک یو ویری مچ. آپ کے جذبے کی ہم تائید کرتے ہیں. پاکستان آپ کے جذبے کی شکریہ.